آپ ایک کام پکڑ کے اگر اس کی پیک پہ چلے جاتے ہیں تو جو کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے پھر آپ باقی کام بھی کر لیتے ہیں. یعنی آپ کئی کام کر رہے ہیں اور ساری خراب کر رہے ہیں, آپ نے کئی انیشیٹیوز لیے ہیں اور ساری ایوریج ہیں, اس سے بہتر ہے آپ ایک کام کریں لیکن اس ایک کام میں پھر آپ جیسا کوئی نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے, انسان کو اعتماد کے لیے کامیابی چاہیے. کیا بولا ہے؟ اعتماد کے لیے کامیابی چاہیے. یس, آپ جب بھی کامیاب ہوتے ہیں نا آپ کو اعتماد ملتا ہے. آپ کو کامیابی تو ملتی ہے, کامیاب ہونے سے تو کامیابی ملی, لیکن ایک بائی پروڈکٹ کا نام ہے کانفیڈنس, اور اس کانفیڈنس کو ریفائن کروں تو وہ ہے سیلف کانفیڈنس. آپ کا خود پہ اعتماد کہ آپ کو پتہ لگا میں کر سکتا ہوں. انسان کو اچیومنٹ انسان کی کہہ لیجیے خوراک ہے ترقی کی, یعنی مزید اچیو کرنے کے لیے پچھلی اچیومنٹس بڑی ضروری ہیں, یا کسی کا یہ یقین دلانا کہ تم کر سکتے ہو یہ بڑا ضروری ہے. سو یہ کانفیڈنس ملنے کے بعد ہوتا کیا ہے, آپ ایک ایریا میں ایک فیلڈ میں نام بنا چکے ہوتے ہو, اور اس کے بعد آپ اچھا پاکستان میں بھی ہم نام نہیں لیتے, کئی لوگوں نے اس سے ملتی جلتی کوششیں کی ہیں اس فارمولے کو فالو کرتے ہوئے. مثلا کو بیکری میں کامیاب ہوا ہے تو اس نے کوشش کی ہے میڈیسن میں گھسنے کی, یا باقی اور ہوٹل انڈسٹری میں, یا پھر کسی ریسٹورنٹس میں. لیکن عموماً وہ ایک چیز جو پہلی تھی نا اس سے کامیاب نہیں ہو سکے, وہ ویسی کامیاب نہیں ہو سکی, بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ پہلے والی چیز کا معیار بھی نیچے چلا گیا. یعنی بیکری میں لیں تو میں نام نہیں لے رہا, لیکن آپ دیکھیں کہ اب لوگ اتنی پرچیزنگ نہیں وہاں سے کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک بیکری آئٹمز میں بھی اس سے بہتر چیز موجود ہے اسی قیمت پہ, تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے پیسے خرچ کیے خراب چیز لیں اس سے بہتر ہے اچھی چیز لے لیں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس میں ایکشن والا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک شعبے کا کام پکڑیں, ایک شعبے کا, لیکن وہ دی بیسٹ ہو. میں بڑی دیسی مثال اس کی دیتا ہوں کہ لاہور شہر میں اچھا سموسہ کہاں ملتا ہے, 2-3 ہی ہوں گے. اب دیکھیں سموسے میں بھی اگر کسی کا نام ہے تو وہ چند نام ہے, نان چنے. یس سر, یس سر, نو ڈاؤٹ سب کے بک رہے ہیں, لیکن جس کے بڑے کمال ہیں وہاں پر جا کے آپ دیکھیں وہاں لائنیں لگی ہوں گی. حلوہ پوڑی, لسی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری. آپ کو پائے, یس, آپ کو پتہ لگے گا یار اس میں 3 نام ہیں بڑے. مچھلی سردیوں میں ملتی ہے, اچھی کس کی ملتی ہے فوراً. میں کیونکہ وہ کہہ لیجیے ہم ویڈیو میں نام نہیں لے سکتے ان کی مشہوری, یا باقی ناراض ہو جائیں گے. تو یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک چیز پکڑی اور اس کی ایک چیز کی پیک پہ چلے گئے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک کام پکڑیں اور اس کو اتنا دی بیسٹ کریں, اتنا پالش کریں اور اتنا کمال کریں کہ منوپلی بلٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کے ساتھ ڈبل فیلئر اٹیچ ہوتا ہے. ایک ان کا کسٹمر بھی ناراض ہوتا ہے اور جو ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ناراض ہوتے ہیں. ایسی بے شمار مثالیں, یعنی جس میں یعنی کہ کسی کا آغاز میں ہی اسے فیلئر اس لیے مل گیا کہ دونوں ہی جگہ پہ, وہ دونوں کہہ لیجئے سر وہ گراؤنڈز پہ وہ فیل تھا. ایک فیل تھا وہ اپنے امپلائیز جو ساتھ ٹیم جڑی ہوئی ہے, اور دوسرا جن کو ڈیلیور کرنا تھا کچھ بھی دینا تھا ان کے ساتھ بھی فیل تھا. اچھا کئی لوگ کامیاب ہونے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں جی, وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو خراب کرتے ہیں, وہ پھر ان کو خراب کرتے ہیں. اس طرح اپنے کہہ لیجئے کہ اپنا جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اتنے برے ہوتے ہیں جن تک پروڈکٹ جا رہا ہے, وہ اتنے بدتر اور بدترین ہوتے ہیں یا اتنے تکبر میں آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. مطلب مثال لے لیجئے, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے بڑے بڑے سکولز جو ہیں ان پہ ریسرچ کی ہے ان ڈیز میں. یہ پینڈیمک نے بڑا کچھ ایکسپوز کیا ہے. یہ پینڈیمک میں لوگوں کی فرسٹریشنز اور بڑھی ہیں, کئیوں کا ایمان اور بڑھا ہے, کئیوں نے زیادہ بانٹنا شروع کیا ہے, کئی اور کنجوس ہو گئے ہیں. اس میں ہر بندہ نا کنارے پہ لگا ضرور ہے, اچھائی کے یا برائی کے, اور سوسائٹی زیادہ اوبویس ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتی ہے, اس میں زیادہ تر وہ نیگیٹو رول نظر آتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ جتنی ساری کمپین ہے اسکول فی کے حوالے سے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے اسکول ہیں جن کی زیادہ فیس ہے ان کو لوگ فیس دے کے بھی خوش نہیں ہیں. پھر جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑی میجورٹی مجبور ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے, تو ڈبل فیلئر ہو گیا. یعنی لوگ فیس دے کے خوش نہیں ہیں اور جو تنخواہ لے رہا ہے ان سے وہ بھی خوش نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ 2 طرح کے کہانیاں بننی شروع ہو گئیں. ایک وہ جو ساتھ کام کرتا ہے وہ بھی روتا ہے کہیں جا کے, اور جو سروس لے رہا ہے وہ بھی روتا ہے. وہ کہتا ہے جی دیکھیں ہم سے یونیفارم کے چارج کیا, ہم سے فلانا کیا, ہم سے فائن لے لیا, ہم سے یہ بلیک میلنگ اسٹیشنری کی. تو وہ سارا کولیکٹیو کہیں نہ کہیں ایک فیلئر کی شکل
اختیار کر گیا. مجھے سر ایک چیز بڑی اچھی لگی, اس کے بعد میں آپ کی طرف رو کروں گا. مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ جب بھی آپ مقابلے کا شکار ہیں آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے. مقابلہ آپ کی کریٹیوٹی کو چھین لیتا ہے. آپ دراصل آپ مثال لے لیجئے کہ آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور آپ ٹانگیں کھینچنے والوں کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جواب دیتے ہیں, ان پہ اپنی انرجی لگاتے ہیں, تو آپ وہاں پہنچنے کے لیے جو انرجی چاہیے تھی وہ کھونے لگ پڑے. جو مین دھارا تھا, اسٹریم لائن تھی, وہ انرجی کم ہونے لگ پڑی اور اس کی بجائے آپ کمپیٹیٹرز کو کیا کرنے لگ پڑے, انٹرٹین کرنے لگ پڑے, ایڈریس کرنے لگ پڑے. تو وہ کہتا ہے کہ مونوپولی میں سب سے بڑی پاور یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے یونیک اور اتنے منفرد اور اتنے یکتا علیحدہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ جو شرجیل صاحب نے کہا کہ سیکنڈ آپ کا یا تھرڈ آپ کا اتنا دور ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں اپنے آپ کو ہی بہتر بناتا رہوں اور اس کو ہی ریفائن کرتا رہوں اور اس سے ہی بہتری لیتا رہوں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کس کے جی, کہ میں ان کو ایڈریس کر کے جواب دوں.